رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الزہراء والسر المستودع فیہا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صلوات بر محمد۔ بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی دو آیتیں ہیں جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد جناب باری ہے
بنام خدائے رحمان و رحیم، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، اور وہ عزیز ہے اور غفور ہے۔ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آیہ کریمہ کا ایک ایک لفظ تفصیل طلب ہے، اور جس پر ایک مکمل گفتگو کی جانی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو حیات انسانی کے دستور کی کتاب ہے، اور وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اس دنیا میں اور اس کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں ہر انسان زندہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ لگتے ہیں۔ اور یہ خود قرآن مجید کی گفتگو ہے، میری گفتگو نہیں ہے کہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بعض لوگ ہمیں زندہ لگتے ہیں، زندہ ہوتے نہیں ہیں، اور اس کا برعکس بھی ایسے ہی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو مردہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مردہ لگتے ہیں مگر زندہ ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہٰذا قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے زندہ رہیں، کیسے زندہ رہیں۔ ابھی مد نظر یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کرتا۔ انشاءاللہ قرض کبھی اور اس کو ادا کیا جائے گا۔ آج صرف ایک لفظ کی طرف جانا چاہتا ہوں، 2 لفظیں تمہیداً گزارش کر کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ آخر قرآن مجید کس چیز کی کتاب ہے۔ یہ ابھی تک ہمارے سامنے مشخص نہیں ہو پایا۔ اگر آپ سے ہم پوچھ لیں، ہم سے مراد ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ہم سوال کریں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، چونکہ میں آپ کے سامنے پہلی بار پڑھ رہا ہوں، لہذا عرض کر رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کے مخاطب ہمارے ہمسن و کمسن بھائی ہیں، بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا، ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جتنا ہمارا علم نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ ہے، لہذا ہم اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کر رہے ہیں۔ اگر سوال کروں کہ قرآن مجید کس چیز کی کتاب ہے ذرا بتائیے، اور یہ کہاں کام آتی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھ رہے ہیں سناٹا۔ قرآن مجید چونکہ ہر ذہن سوچ رہا ہے،
یا اگر ہم اور سخت لفظ استعمال کریں تو وہ یہ کہ آخر قرآن مجید کا مصرف کیا ہے؟ کہاں پر قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں خود اپنے آپ کو جواب دیں. میں اپنے آپ کو جواب دے رہا ہوں. سب سے پہلا مخاطب اپنا خود میں ہوں کہ آیا آج تک ہم نے قرآن مجید کو اپنے لیے بعنوان دستور حیات دیکھا ہے یا نہیں؟ شاید میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے اگر دیکھا ہو تو بہت اچھا ہے، شکر کا مقام ہے یہ کہ یہ محسوس کریں کہ قرآن مجید ہمیں کیا دستور دے رہا ہے، قرآن مجید ہمیں کیا قوانین سکھا رہا ہے. اگر کسی انسان نے اس نیت سے قرآن مجید کو پڑھا ہو تو واقعاً اسے شکر کرنا چاہیے. جتنے بیٹھے ہیں سب نے قرآن پڑھا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے قرآن نہیں پڑھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر انسان قرآن مجید پڑھتا ہے جتنا اس سے ممکن ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے دیکھنے کا کیا زاویہ رکھتے ہیں. چونکہ جب زاویہ نظر بدل جاتا ہے تو استفادہ بدل جاتا ہے. چونکہ جس زاویہ نظر سے دیکھیں گے ویسا ہی استفادہ کریں گے. قرآن مجید کو ہم نے کس زاویہ نظر سے دیکھا ہے؟ اب یہ اکثر میں اسے کہا کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی جلدی سے ممکن ہے باہر ہو، بعض لوگوں کو جلدی سے کہہ دے رہا ہوں چونکہ سن چکے ہوں کہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں قرآن مجید کے جو مصارف ہیں معین ہیں، مشخص ہیں، اور ہم اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہتے. قرآن مجید کو گھر کے اتنے بلند مقام پر رکھا جاتا ہے کہ جہاں آسانی سے ہاتھ نہ پہنچے، اور اتنے اچھے مخملی جزدان میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے کہ جس سے جو دیکھنے میں اچھا لگے کھولنے کا دل نہ چاہے. جیسے آپ گئے ہوں گے تو آپ نے بعض گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں کی خواتین اتنی باہنر ہوتی ہیں کہ جب وہ سلاد سجا کے بھیجتی ہیں تو اس کو خراب کرنے کا دل نہیں چاہتا. اسی طریقے سے قرآن مجید، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے معلوم کریں کہ جب ہم اپنی کتابوں کو الماری میں سیٹ کرتے ہیں تو جن کتابوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے ان کو سامنے رکھتے ہیں کہ آسانی سے اٹھائی جا سکیں، اور وہ کتابیں جن کی ضرورت کم پڑتی ہے، جو ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، مراجع کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ان کو اوپر رکھا جاتا ہے. اسٹول وسٹول رکھ کے اٹھا لیں گے اس کو. قرآن مجید کہاں رکھا جاتا ہے؟ چونکہ ضرورت نہیں پڑتی ہمیں عام طور سے، لہٰذا ضرورت نہیں ہے کہ سامنے رکھا جائے. یہ قرآن مجید ہے، یہی قرآن جو پروردگار عالم نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا. مثلاً قرآن مجید کا ایک مصرف یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسافر کہیں جانے لگے تو اس کے نیچے سے گزار دیا جائے، یہ اس وقت اتارا جاتا ہے. قرآن مجید کا ایک مصرف ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی ہوا دے دی جائے، ایک مصرف. قرآن مجید وہ ہے کہ مثلاً بیٹی کے جہیز میں دے دیا جائے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بیٹی باپ کے 40ویں میں دے دیتی ہے. یہ قرآن مجید کا مصرف ہے. قرآن مجید کا ایک مصرف یہ ہے کہ جب کسی کا دم نہ نکل رہا ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کے قرآن پڑھو تاکہ، یہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف بچوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ میری ذمہ داری ہے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اختیار اور جن کا استفادہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ان میں سے ایک ہے آب زمزم، جس کے لیے موجود ہے کہ لما شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے گا اس کا اثر وہی ہوگا. یہ آب زمزم کی خاصیت ہے. البتہ بعض یہ پانی کی خاصیت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے جس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اور وہ اس پر تحقیقات کی گئی ہیں. جاپان میں کسی نے تحقیق کی اور حقیقت ہے یہ، لیکن اس کا وہ بھی موضوع نہیں ہے. جس نیت سے پیا جائے، نزلے میں فائدہ دیتا ہے، اس نیت سے پئیں گے تو فائدہ دے گا، کینسر میں فائدہ دیتا ہے تو فائدہ دے گا بالآخر. اسی طریقے سے
ایک سورہ ہے جس کے بارے میں ہے کہ لما قرئ اللہ، جس نیت سے پڑھا جائے اس کا وہی اثر ہوتا ہے۔ کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ یاسین۔ اور ابھی تک ہم لوگوں نے صرف ایک نیت سے پڑھا ہے، 100% اثر کرتا ہے۔ صرف ایک نیت سے ہم نے پڑھا ہے، 100% اثر کرتا ہے۔ ابھی کوئی آپ سے کہہ دیا کہ فلاں صاحب کے پاس سورہ یاسین پڑھا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ہاسپٹل سے گھر آ گئے ہیں، کچھ ہی دیر کے اور مہمان ہیں یہ سورہ یاسین۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ قرآن مجید کہ جو پروردگار عالم نے بھیجا تھا مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے، آج ہم نے بالکل برعکس شروع کر دیا اس کے لیے۔ یہ قرآن مجید، خدا شاہد میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، ایک نیت سے ہم پڑھتے ہیں اور 100% 100% اثر کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید دستور حیات انسانی کی کتاب ہے۔ ہمیں چاہیے، میں مخالف نہیں ہوں قرآن کے بلند مقام پر رکھنے کا، احترام میں قرآن کا، یا مسافر کو اس کے نیچے سے گزارنے کا، یا مریض کو اس کی ہوا دینے کا، یہ ساری باتیں اپنے مقام پر درست ہیں، لیکن آیا نزول قرآن مجید کا مقصد یہی چیزیں ہیں یا یہ فوائد ہیں؟ فوائد بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ سورج کے نکلنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ پھلوں کو پکانا؟ کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے بدن کو گرم کر دینا؟ کہ یہ نہیں ہے۔ دھوبی کے کپڑے سکھا دینا؟ کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ کہ ہوتا تو سب یہی ہے اس سے؟ کہ ہوتا ضرور ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رات کو دن میں بدل دینا، ظلمت کو نور میں بدل دینا، اندھیرے کو روشنائی میں تبدیل کر دینا۔ قرآن مجید کے آ جانے کے فوائد بہت ہیں، لیکن قرآن مجید کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ پست انسان کو بلند کر دینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا تفصیل چاہتا ہے۔ اب یہ میں قرآن پر گفتگو نہیں کروں گا آپ کے سامنے، لیکن صرف ایک لفظ یہاں پر گزارش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ آج تک آپ کے پاس مجھے یقین ہے کوئی ایسی کتاب کا نام آپ نہیں لے پائیں گے کہ جو دنیا کے ہر کلاس میں چلتی ہو سوائے قرآن مجید کے۔ دنیا کے ہر کلاس میں چلتی ہے۔ عرب کا اس وقت کا انسان جو آج کی ترقی کے نام پر صفر تھا، وہ بھی قرآن مجید سے استفادہ کر رہا تھا۔ اور آج کی دنیا کی یہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں دنیا میں آنے کے باوجود قرآن مجید سے مستغنی نہیں ہو سکیں۔ آج بھی قرآن اپنا افادہ دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہر کلاس میں چل رہی ہے کتاب۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیات کی بقا کے لیے قرآن مجید سے استفادہ کریں، اور کبھی کبھی اس نیت سے قرآن مجید کو پڑھیں، ولو 2 آیتیں۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید سے کریں، اپنے کاروبار کا آغاز قرآن مجید سے کریں، اپنے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یہ وہ ہر چیز کا آغاز قرآن مجید سے کریں۔ گھر سے نکلنے کا آغاز قرآن مجید سے کریں۔ ایک عادت ڈالیں کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر قرآن مجید رکھا ہو، جا رہے ہو 2 آیتیں پڑھ کے گھر سے جاؤ، اور پھر دیکھو کہ زندگی کی برکتوں کا مزاج کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ خوب، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب خود یہی لفظ
اتنی گفتگو رکھتا ہے کہ کئی تقاریر چاہیے اس پر بحث کرنے کے لیے کہ کیا کہا بالآخر. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ علماء نے احتیاط کی ہے کہ قرآن مجید جس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے ہمیں حق نہیں ہے ترجمے میں اس لہجے کو بدل دینے کا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اور ادباء اور شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. بات آسانی سے محسوس ہوگی کہ مثلاً اگر قرآن مجید نے کہیں پر کنائی گفتگو کی ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ترجمے میں صریح گفتگو کر دیں. یا اگر قرآن مجید کہیں پر صریح گفتگو کر رہا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ترجمہ کرتے وقت اس کو کنائی بنا دیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر قرآن مجید نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم مست ہو، تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ترجمہ کرتے وقت کہیں کہ نماز مت پڑھو. چونکہ نماز مت پڑھو تو قرآن بھی کہہ سکتا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نماز مت پڑھو تو قرآن بھی کہہ سکتا تھا، کیوں نہیں کہہ رہا؟ نماز کے قریب مت جاؤ. یہ علماء نے احتیاط کی ہے کہ خبردار قرآن کے انداز کو مت بدل دینا قرآن پڑھتے وقت یا ترجمہ کرتے وقت. جو بھی بہرحال جو محتاط علماء ہیں مفسرین ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کا لحاظ کیا ہے. اگر قرآن مجید کہیں پر واحد کے صیغے میں گفتگو کر رہا ہے تو ہمیں حق نہیں اس کو جمع بنا دینے کا. اب اگر یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں جلدی سے ایک بات آپ کے سامنے کہہ دوں کہ وہ افراد کے جو ہم پلے قرآن مجید ہیں نہیں، بلکہ وہ افراد جو خود قرآن مجید ہیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کی دعاؤں کو بھی ادھر سے ادھر کر دیں، واحد کو جم کر دیں، جم کو واحد کر دیں، جو لفظ نہیں ہے اسے بڑھا دیں، جو ہے اسے گھٹا دیں. ہم نہیں کر سکتے جیسا انہوں نے کہا ہے. جس سے آپ دیکھیے دعا پڑھی جاتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. ہمارے بعض اساتید ہیں جو نماز کے قنوت پڑھتے ہیں اس کو. اس میں آخر میں لوگ کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین. خوب یہ نہیں ہے، نہیں ہے. معصوم نے نہیں کہا. ہم نے ایک صاحب سے پوچھا، اب میں کیا عرض کروں کہ کون صاحب، لیکن پوچھا تو کہنے لگے کہ نہیں میں نے اس کو کہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن عجیب سا لگتا ہے کہ فی ہاتھ طویلہ پر بات ختم کروں. عجب. یعنی وہ ایک انداز ہے کہ آخر میں این آنا چاہیے. کیا طریقہ ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ابھی معاف کیجیے گا، یہ اٹھا دو. اگر ضرورت ہوتی برحمتک یا ارحم الراحمین تو وہ خود کہتے. تو انہوں نے نہیں کہا. جب نہیں کہا تو نہیں کہا. ہمیں ایڈیشن کا حق حاصل نہیں ہے. یہ بہت سی اس طرح کی بالکل معمولی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نظر معمولی ہیں لیکن بڑی اہم چیزیں ہیں یہ، چونکہ کلام معصوم ہے. جناب امیر بیان نے 3 مرتبہ کہا ہے دعائے کمیل میں یا رب یا رب یا رب. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ہمیں کس نے حق دیا ہے 9 بار کہنے کا؟ اگر 9 بار کی ضرورت ہوتی تو وہ خود کہتے. دیکھ رہے ہیں؟ اور جہاں ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ جب تک سانس نہ ٹوٹے کہے جاؤ. دعائے ابو حمزہ پڑھ لیجئے. ہاں ایک چیز ہے تکرار، ریپیٹ کرنا. کبھی انسان پر کوئی حالت ایسی آئی کہ وہ اس کو ریپیٹ کرنے لگا، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا جناب امیر خود علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئے تو اتنی مرتبہ تکرار کیا کہ غش کھا کے گر گئے. یہ الگ کیفیت ہے. لیکن ایک پلان اور عادت بنا لینا کہ 9 بار کہنا ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. جو ان کو ضرورت جتنی تو اتنی کہی جائے. مفاتی کے اندر واقعہ موجود ہے.
غرض کہ ہم کہہ رہے ہیں جو لوگ بھی ہم پلہ قرآن مجید ہیں ان کے کلام کی کیفیت یہی ہے جو قرآن مجید کی کیفیت ہے. ہمیں نہ وہاں حق حاصل ہے کسی آیت کو ادھر ادھر کرنے کا، نہ یہاں حق حاصل ہے کسی دعا کو ادھر ادھر کرنے کا. جو ہے جیسا انہوں نے کہہ دیا ہم پابند ہیں کہ اسی طریقے سے اپنی زبان پر جاری کریں. ہم نے کلام کو بدلا یا اس میں کچھ اضافہ کیا، اب یہ کلام ان کا کلام نہیں ہے، اب یہ ہمارا کلام ہے. چونکہ انہوں نے جو کہا تھا وہ اور تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو میں سمجھتا ہوں بات پہنچ گئی کہ قرآن مجید جس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے ہمیں حق نہیں کوئی ادھر ادھر کرنے کا. اب قرآن مجید نے یہ جو میں نے کہا آپ سے، یہی لفظ قرآن مجید نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے. ہمیں حق ہے کہ ہم کہیں کہ بابرکت ہے وہ جس کی قدرت میں ملک ہے. ترجمے میں آپ دیکھیے بابرکت ہے وہ جس کی قدرت میں ملک ہے، جس کے اختیار میں ملک ہے، جس کے سلطنت میں ملک ہے. ساری لفظیں عربی کی ہیں. لفظ قدرت عربی کی لفظ نہیں تھی، خوب عربی کی لفظ ہے. پروردگار عالم کیوں نہیں کہہ رہا تبارک الذی تحت قدرتہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کی قدرت میں ملک ہے. قدرت نہیں استعمال کر رہا، لفظ ید استعمال کر رہا ہے. ید یعنی ہاتھ. اب یہ کنایا جو استعمال ہو رہا ہے قدرت کا، اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں میں اہل نہیں ہوں، لیکن آپ تائید فرمائیں گے تو میں اس کو اور آگے کہیں بیان کر سکتا ہوں کہ اگر لفظ صریح کو ہٹا کے کنائی لفظ کا استعمال کیا جائے اور معانی میں زیادتی پر دلیل نہ ہو تو عبث ہے، تو لغو ہے، بیہودہ ہے. اب کون سے وہ چیز ہے جو لفظ قدرت نہیں سمجھا سکتی لیکن لفظ ید سمجھا دے گا؟ توجہ کچھ تو ہوگا بالآخر. اب اس کے بیان کا موقع بھی نہیں ہے، میں اس ارادے سے نہیں ہوں، کبھی اور انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بات کو پروردگار عالم نے آگے بڑھایا. ملک سے مراد یہ جو ہماری اردو میں ملک ہے، یہ ملک نہیں ہے کہ یہ میرا ملک وہ ان کا ملک از اکول ٹو کنٹری. کنٹری نہیں مراد ہے ملک سے. ملک سے مراد عالم ملک، یہ پورا جہان مادی اسے ملک کہا جاتا ہے. ذرے سے لے کر کے کہکشانوں تک یہ ملک ہے. سورج و چاند و ستارے اور یہ وہ ساری چیزیں یہ عالم ملک کا حصہ ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ سارا نظام شمسی جو تمہارے سامنے ہے بیدہ الملک. توجہ کیجیے، خود اس لفظ پر گفتگو ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب چھوڑ رہا ہوں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. بات کو آگے بڑھایا اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. لفظ شے لفظ ملک سے زیادہ وسیع ہے. ملک محدود ہے لیکن لفظ شے محدود نہیں ہے، چونکہ شے ملکی ہو تب بھی شے ہے، ملکوت کی ہو تب بھی شے ہے. شے جس کو ہمارے اردو میں چیز کہتے ہیں، تھنگ، کوئی بھی چیز ہو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. خوب، یہاں تک بالکل واضح ہے کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ پر گفتگو کر رہا ہے. کیونکہ میں نے کسی چیز کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، صرف ترجمے پر گفتگو کر رہا ہوں، ترجمے کے حد تک آیا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. یہ کون سا گریز ہے؟ وہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے، صفت بن کر کے آ رہی ہے. الذی، جس نے موت و حیات کو خلق کیا. یہ کیا کہنا چاہتا ہے بھائی؟ اگر آپ کسی انسان کی کسی صفت کو بیان کریں گے تو اسی صفت سے مانوس مثال لائیں گے. ایسا ہے نہیں؟ فلاں انسان بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی قدرت میں ہے اور بہت اچھا میدان میں لڑنے والا ہے، یہ جس نے فلاں دنگل مثلا جیتا تھا. یہی تو کہیں گے آپ، یا یہ کہیں گے بہت اچھی کشتی لڑنے والا ہے جس نے فلاں کتاب لکھی. کہیں گے سر ارتباط کیا ہے دونوں میں؟
کتاب لکھنے کا آپ کو کہتا تو آپ مقدمہ بناتے ہیں قلم بہت اچھا ہے, زبان بڑی اچھی ہے, سلاست ہے, یہ ساری چیزیں, پھر کہتے کتاب لکھی. یا الٹ دیجئے فلاں صاحب بہت ہی سلیس بولنے والے, بہت ہی مرصع گفتگو کرنے والے, بہت روان ان کا قلم ہے, جنہوں نے فلاں دنگل جیتا تھا. پھر ذہن پر بار ہو گیا کہ نہیں, آپ جو مقدمہ بنا رہے ہیں اسی کی مثال بیان کریں. آخر تبارک الذی بیدہ الملک, قدرت, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, قدرت, الذی خلق الموت والحیات. یہ کیا توجہ کریں, جس نے موت و حیات کو خلق کیا, اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ حیات پر موت مقدم ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ قدرت نے اور نگاہ حکمت آمیز نے یا نگاہ حکیمانہ نے جب انتخاب کیا اپنی قدرت کے میدان میں چیزوں کا, تو پہلی مثال موت نظر آئی. پہلی مثال قدرت کی موت. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو الغفور وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا, جس نے 7 آسمانوں کو ایک کے بعد ایک پیدا کیا. یہ بعد میں کہہ رہا ہے, پہلی مثال موت ہے. توجہ کیجئے, عجیب ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جو زمین کا بنانے والا ہے, ہم قدرت کو سمجھ لیتے ہیں, جو آسمان کا بنانے والا, وہ کسی ایک چیز کی بھی مثال دیتا کافی تھی, چونکہ اس جیسی آج تک کوئی چیز نہ بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا. اب میں یہیں پر رک کر کے ایک لفظ آپ سے کہوں, آپ سنتے ہوں گے سائنس کی ایجادات یا سائنس کی ایجاد. یہ لفظ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سائنس کی ایجاد کردہ چیزیں, سر سے یہ لفظ غلط ہے. دنیا میں کوئی چیز, کوئی بھی کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتا. ایجاد یعنی وجود دینا. ایجاد کیسے کرے گا کوئی چیز؟ کہیں گے عجیب آدمی, آپ مولوی ہو گئے تو آپ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. ہم لوگ جب ایران گئے تھے تو اس زمانے میں ایران سے خط لکھتے تھے, اور انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ خط 15 دن میں پہنچے گا, اور اگر گھر والوں نے ہم پہ کرم کھا کے جواب فوری لکھ دیا تو 15 دن میں آئے گا. 1 مہینے تک ٹینشن فری, کوئی سب خیریت ہے انشاءاللہ. 1 مہینے کے بعد دھیرے دھیرے الجھن شروع ہوتی تھی, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. آج کیا حال ہے؟ 1 گھنٹہ, 1 مہینہ, 1 ہفتہ, 1 دن, 1 گھنٹہ, 1 منٹ, ودن سیکنڈ اگر ڈبل کلک نہ ہو تو مزاج پہ بار ہے. کل تک جو 1 مہینے تک منتظر رہ جاتا تھا, آج 1 سیکنڈ منتظر نہیں رہ پا رہا. یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے, یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے. توجہ کیجئے, ہمیں یاد ہے کہ ہم جب یہاں حوزے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے اپنے ایک عزیز سے کہا کہ ہم کو آپ سمدیہ کی شرح بھیج دیجئے. کتاب ہے سمدیہ عربی ادب کی, تو وہ مہینوں لگے, کوئی آنے والا وہاں سے آیا کتاب لے کر کے, پھر وہ بھیجی گئی, پھر وہ الاخر. آج کیا ہے, لمحوں میں آپ ٹرانسفر کیجئے, پوری کتاب نہیں, پورے کتاب خانے چلے جا رہے ہیں. یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے. ایک ایپ ہے القائمیہ کے نام سے, جس میں اتنی کتابیں اس وقت موجود ہیں جو ہماری جیب میں رکھی ہوئی ہے موبائل میں, کہ اس امام بارگاہ کو بھر دیں گی. یہ ایجاد نہیں ہے. کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایجاد نہیں ہے؟ درست ہے. آج یہاں سے وہاں تک تصویر جا رہی ہے, آج یہاں سے وہاں تک الفاظ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. دنیا کے اس سرے پر بیٹھا انسان دنیا کے اس سرے پر بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. یہ ایجاد نہیں ہے. بلا وجہ آپ کہہ رہے ہیں ایجاد نہیں ہے. پھر سناٹا. آپ نے ایسا خطیب دیکھا جو اپنی بات خود کاٹ دے, جس کے صدر و ذیل میں اختلاف ہو جائے, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لیکن اسی
جگہ پر میرا سوال ہے عزیزو، بس جلدی جلدی، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، اسی جگہ میرا سوال ہے کہ ذرا یہ بتائیے کون سا سائنسداں ہمارے الفاظ کو لے کر کے یہاں سے وہاں جا رہا ہے؟ واہ! کون سا سائنٹسٹ ہے جو ہماری تصویر کو لے کر کے یہاں سے مثلا امریکہ جا رہا ہے؟ کون سا ایسا سائنٹسٹ ہے؟ کا سائنٹسٹ تھوڑی لے کے جاتا ہے، پھر کیسے جاتی ہیں تصویریں یہاں سے وہاں تک؟ یہ تصویریں ہوائی لہروں میں جاتی ہیں، ویوز کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اچھا سمجھ گیا۔ یہ بتائیے ان ہوائی لہروں میں، ان ویوز میں اس ہماری تصویر کو امانت داری کے ساتھ لے جانے کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ کس سائنسدان نے دی تھی؟ اس سائنٹسٹ کا نام بتائیے جو فضاؤں کے ذریعے سے ہمارے الفاظ کو دینے کی صلاحیت دے رہا ہے اس فضا میں کہ جہاں لہجہ بھی تبدیل نہ ہونے پائے۔ کہا نہیں، یہ سائنسدان نے تو نہیں دی۔ کہا پھر کس نے دی؟ کہ یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو جب پہلے سے موجود ہے تو پھر ایجاد نہ کہیے۔ جب پہلے سے موجود ہے تو ایجاد نہ کہیے بلکہ کشف کہیے۔ چیز موجود تھی، آپ کو پتا نہیں تھا، آپ نے دیا نہیں ہے جو ایجاد سمجھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اکیلا ہے کائنات میں جو ایجاد کرتا ہے، جس کے لیے دعائے جوشن کبیر میں بطور اسم استعمال ہوا پروردگار عالم کے لیے، جہاں 1000 نام ہے جوشن کبیر میں، جس کو آپ شبہائے قدر میں جس کو پڑھتے ہیں، اس میں ہے کہ خلق الاشیاء من العدم۔ ایک ہے پوری کائنات میں جو عدم سے وجود دیتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کر دیتا ہے۔ عدم سے وجود دینے کو ایجاد کہا جا سکتا ہے، چیزوں کے موجود ہونے کو ملا کر کے کشف کہہ سکتے ہیں، ایجاد نہیں کہہ سکتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اکیلا ہے وہ کہ جو چیزوں کو عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ الذی خلق الموت، جس چیز کی بھی مثال دیتا کافی تھا۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اس کے جیسی کوئی چیز خلق کر دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ وہ عدم سے وجود دیتا ہے، تم وجود سے وجود لاتے ہو۔ آکسیجن موجود ہے، ہائیڈروجن موجود ہے، ملا کر کے پانی بنا دینا اور ہے، آکسیجن کو بغیر کسی چیز کے وجود میں لانا اور ہے۔ یہ ہے عدم سے وجود عطا کرنا۔ خوب، جس چیز کی مثال دیتا کافی ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کہتا الذی خلق الموت۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ موت میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ایسی ہونی چاہیے جو کسی میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے حوضے کا ایک لفظ استعمال کروں گا کہ ہمارے ساتھ مثلا 10 لوگ چل رہے تھے، ایسا ہوتا نہیں ہے، میں صرف مثال میں کم از کم ذہنی طور سے خوش ہو جاؤں تو اس میں کیا حرج ہے۔ 10 لوگ ہمارے ساتھ چل رہے تھے اور ایک امام بارگاہ کے دروازے پر گئے، ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ پہلے چلیے، تو 9 لوگ بگڑ گئے، آپ نے انہیں کیوں پہلے کہا جانے کے لیے؟ اور میرا دل چاہا، میں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ دل چاہا والی بات نہیں، یہ توہین ہے دوسرے لوگوں کی، آپ نے کیوں ان کو مقدم کیا ان 9 لوگوں پر؟ میں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ اچھا، یہ میرے استاد ہیں۔ کہا اچھا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ کچھ بھی صحیح، یعنی ترجیح کا کوئی سبب ضروری ہے۔ ترجیح کا کوئی سبب ضروری ہے۔ ہماری حوزے کی زبان میں ترجیح بلا مرجح قبیح ہے، یعنی اگر مرجح کوئی نہیں ہے، ترجیح کا سبب نہیں ہے تو ترجیح دینا قبیح ہے۔ پروردگار عالم پوری کائنات کی مخلوقات پر موت کو ترجیح دے رہا ہے، تو کوئی تو سبب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس لفظ پر بھی اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، چونکہ یہ پھر دوسری طرف بات جائے گی کہیں سے کہیں کہ جو پھر موضوع پورا بدلے گا، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں اس جگہ پر صرف سوال آپ کے سامنے رکھ کر کے کہ ساری چیزوں پر موت کو ترجیح دے رہا ہے اور مقام مثال میں موت کو لا رہا ہے۔ ایک بات صرف جلدی سے کہہ دوں کہ دیکھیے، آپ کو دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والا ملے گا،
ہر چیز کا منکر مل جائے گا دنیا میں. کچھ ایسے خبتی ملیں گے جو اپنا بھی انکار کر دیتے ہیں. تاریخ میں آپ دیکھیں اس طرح کے خدا کا انکار, دین کا انکار, اس کا انکار, سب چیزوں کا انکار کرنے والا. آج تک کوئی ماں کا لال ایسا نہ پیدا ہوا جب موت کا انکار کرتا. میں علمی گفتگو کر رہا ہوں, میدان علم میں آپ جائیے. جو تجربے کو مانتا ہے, صرف معقولات کو نہیں مانتا, وہ بھی موت کا منکر نہیں ہے, موت کا مقر ہے, اقرار کرتا ہے. جو تجربے میں تجربہ حصی کو صرف مانتا ہے, وہ بھی موت کو مانتا ہے. جو حصی میں صرف حصے ظاہر کو مانتا ہے, وہ بھی موت کو مانتا ہے. کوئی بھی ایسا آج تک پیدا نہیں ہو سکا آپ کے سامنے جو یہ کہے کہ موت نہیں ہے. سوال ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے یہاں جتنے بیٹھے, کسی سے پوچھے مرنا کیا, مرنا تو ہے بالکل. ابھی امام صادق کی ایک حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ابھی نہیں گزارش کروں گا, بات کہیں سے کہیں جائے گی, یاد دلائیے کبھی تو اور گزارش کروں گا کہ جو اسی سلسلے میں عجیب گفتگو کی جناب چھٹے امام نے. کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو. ہاں وہ ڈرتے ہوں موت سے الگ بات ہے, لکھنؤ کا مزاج غالب آ جائے وہ الگ بات ہے, یہ ساری الگ چیزیں ہیں. بعض آپ دیکھیں قرآن درمیان, واٹ از دس, یہ کیا چیز ہے قرآن درمیان. بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے, ہم نے اپنے کانوں سنا 7 قرآن درمیان. اللہ نے تو ایک ہی نازل کیا تھا, اور جس قرآن کو آپ درمیان میں لا رہے ہیں سب سے زیادہ موت کا اسی نے کہا ہے. جس قرآن کو درمیان میں لا رہے ہیں سب سے زیادہ. اپنے استاد کا جملہ یہ اکثر کہا کرتے ہیں, آپ کے سامنے بھی کہیے تو میں جہاں چاہیے آپ مجھ سے لکھوا لیجئے, میں آپ کو لکھ کر کے دے سکتا ہوں. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 100 سال کے بعد جتنے یہاں بیٹھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا, اللہ نے چاہا ہی یہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, خدا نہ خواستہ نہیں, خدا خواستے, خدا نے چاہا یہی ہے کہ آپ اور ہم مریں. جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل بڑی آسان ہے, ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو 100+ ہو. تو جب وہ نہ رہے جن کو اصلی ملا تھا, تو ہم کو تو کم وقت نقلی بھی اصلی نہیں ملا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ عجیب انداز ہے اس اعتبار سے کہ ہر انسان موت کا اقرار کرتا ہے. کوئی بھی ہو موت کا اقرار کرتا ہے. موت بلاخر نہیں, وہ تو آنا ہی آنا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. خوب, اس میں اور بھی ایک آدھ چیزیں تھیں جو پروردگار عالم مقررہ, جتنا میں سمجھ پا رہا ہوں واقع تو علماء جانے, لیکن اس کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجھے ایک لفظ کہنا آپ کے سامنے, چونکہ میں نے دیکھا یہاں پر ماشاءاللہ سے ادبا تشریف فرما ہے, اس لیے میں اس لفظ کو آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ توجہ کیجئے گا. ابتدائی کلام میں ایک بات کہی تھی اسی سے مربوط کر کے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوتی ہیں دنیا میں, پائی جاتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پائی نہیں جاتی, ایگزسٹ نہیں کرتی, صرف بولی جاتی ہیں. آپ اسے مانتے ہیں؟ مثلاً اندھیرے کا وجود نہیں ہے. اندھیرا کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, بلکہ جہاں نور نہ ہو اسے اندھیرا کہا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جہاں نور نہ ہو, جہاں روشنائی نہ ہو, اسے اندھیرا کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے کسی کو آج تک یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ اس نے ہماری دیا سلائی کو جلنے ہی نہیں دیا. بارش کی کالی رات کا اندھیرا ایک موم بتی سے غائب ہو جاتا ہے. کیوں؟ دلیل ملی کہ اندھیرا یا اندھیرے کبھی بھی نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو اندھیرا ہوتا نہیں ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ اس ہال میں اندھیرا لائیے, آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک ایک کر کے سوئچ آف کرنا شروع کریں گے, دروازے بند کرنا. نہیں, یہ مت کیجیے, اندھیرا لائیے. تو کہاں سے لائیں؟ اب اسی طرح سے ایک لفظ اور کہہ دو اور بچے قریب ہو جائیں گے. میں صرف بچوں کے لیے اکثر گفتگو کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ جس طرح سے چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا, بچوں کے ڈاکٹر, اسی طریقے سے آپ مجھ جیسے انسانوں کو بچوں کا مولوی سمجھ لیجیے کم از کم. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب, تو ایک لفظ اور آپ کے سامنے کہوں, مثلا جس چیز کا وجود ہوتا ہے, جس کا وجود نہیں ہوتا. اتنی مانوس لفظ ہے کہ ذہن محسوس نہیں کرتا اتنی آسانی سے. لیکن آپ دیکھیں, جہالت کا وجود نہیں ہے, علم کا وجود ہے, جہالت کا وجود نہیں ہے. دلیل کیا دے رہا ہوں؟ دلیل یہ کہ آپ کسی کو لے کر کے جائیے, کسی عالم کو لے کر کے جائیے, کسی انسان کو کہیے کسی سے کہ اس کو جاہل بنا دیجئے. آپ کیا کریں گے مثلا؟ جاہل سے جاہل انسان کو لے کر کے آئیے اور کہیے اس کو عالم بنا دیجئے, بنا دیا جائے گا. عالم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ملا صدرہ بن جائے, مثلا علامہ طباطبائی بن جائے. عالم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز جان لے, اپنے گھر کا راستہ جان جائے. مثلا اپنا نام جاننے والا, اس کو بھی عالم کہتے ہیں. کیا جانتا ہے؟ اپنا نام جانتا ہے, اپنے نام کا عالم ہے, اپنے گھر کی راہوں کا عالم ہے. عالم ہے یعنی یہ جاننے والا. لیکن کسی کو آپ لے کر کے جائیے کہ اس کو جاہل بنا دیجئے. بڑے سے بڑا عالم گھٹنے ٹیک دے گا, جاہل نہیں بنا پائے گا. اسی لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ آپ کو نہیں ملے گا جو جاہل بنا دے, چونکہ جہالت ہوتی نہیں ہے. کرے گا کیا آخر وہ؟ ہاں, جہاں علم ختم ہو جائے اس کو جہالت کہتے ہیں. ایسے ہی تو ہے, علم کی حد کا نام ہے جہالت. یعنی اگر اور اپنی حوزے کی زبان میں عرض کروں تو عدم العلم از اکول ٹو جہالت. علم کے نہ ہونے کو جہالت کہا جاتا ہے, نور کے نہ ہونے کو جہالت کہا جاتا ہے. آپ, اب میں قریب ہو رہا ہوں اپنی بات سے, آپ توجہ کیجئے گا کہ کوئی بھی انسان اندھیرے کو خلق نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان جہالت کو خلق نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں دیکھیں, ذہن تقریباً پہنچ گئے اس لیے خاموش ہیں, اب سوچ رہے ہیں. ہمارے یہاں موت کو عدم الحیات سمجھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس حیات نہ ہو اسے موت کہتے ہیں. جس طریقے سے جہالت عدم العلم کا نام ہے, اسی طریقے سے موت عدم الحیات کا نام ہے. اگر ایسا ہو تو آپ جس طرح سے جہالت کو خلق نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے موت کو بھی خلق نہیں کر سکتے. اور پروردگار عالم کہتا الذی خلق الموت. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. الذی خلق الموت, جس نے موت کو خلق کیا. یہ لفظ خلق بتا رہا ہے کہ موت شیء عدمی نہیں ہے, شیء عدمی نہیں ہے. اگر شیء عدمی ہوتی تو لفظ خلقہ وارد نہیں ہوتا, بلکہ شیء وجودی ہے موت. توجہ کریں, موت شیء وجودی ہے, تبھی تو خلق الموت. اور پھر اگر ایسا بھی نہیں کہا کہ خلق الحیات والموت, کہ آپ کہیں کہ اصل میں حیات خلق ہوئی ہے, موت اس کے ضمن میں ہے, نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا, بلکہ الذی خلق الموت والحیات. اصل مفہوم اور مفعول خلقہ خود موت ہے, حیات اس پر عطف ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. اصل مفعول خلقہ کا موت ہے.
آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں موت کو عدم سمجھا جاتا ہے. شعراء نے بھی اس کو نقل کیا, قلم نگاروں نے بھی پر گفتگو کی, لکھا, خطبہ بھی بولے. ایک بہت معروف شعر ہے اس میدان کا, اسی سے استفادہ کرتا ہوں اکثر, اور وہ کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب ہو. عناصر آگ پانی موت ہوا, جو بھی ہو, مٹی ہوا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی جو عناصر میں ترتیب ہے یہ حیات ہے, اگر یہ ترتیب نہ رہ جائے تو موت ہے. یعنی ابھی بھی موت کو عدم سمجھا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. تو بس عزیزوں, میں اپنی بات تو ختم کر رہا ہوں, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 بجے کی مجلس 2 بجے شروع ہوئی ہے. یہ الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے کہ کم از کم نماز کا احترام کیا گیا, ورنہ تو ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے سوائے نماز کے. 10 منٹ کی بات پڑھ لیں گے تو آپ 10 منٹ کے بعد مجلس کیوں نہیں کر لیتے آخر؟ حد ہو گئی. جس کا احترام 14 معصومین نے کیا. کوئی ایک واقعہ مجھے دکھا دیجئے کہ جہاں پر معصوم نے کسی دوسری چیز کو اہمیت دی ہو اس کے اوپر. کہیں نہیں. لیکن ہم معصومین کے ماننے والے ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے, وقت کہیں چلا تھوڑی جائے گا آخر. آپ بلا جب پریشان ہیں. یہ بات آپ نے مولا علی سے کیوں نہیں کہی تھی جا کر کے؟ یہ بات سرکار سید الشہداء سے کیوں نہیں کہی آپ نے جا کر؟ دیکھ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر اس کی رعایت کی گئی. قابل تحسین ہے وہ افراد کہ جو سیرت معصومین کا احترام کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک جگہ ہم گئے, بہت کافی پرانی بات ہے, بچپنا تھا, تو ایک گاؤں میں وہاں مجلس ہو رہی تھی, خواتین کی مجلس, صبح 9 بجے, سب موجود. تو ہم نے کہا, میں نانا ہوتے تھے رشتے کے, کہ اتنا ٹائم پر مجلس ہوئی, اتنا خواتین کی بہت مقن ماشاءاللہ. کہنے بیٹا یہ کل کی مجلس کا اعلان تھا, یہ رات میں ان کو آنا تھا, یہ رات میں نہیں آئی, صبح آئی. یہ مسئلہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو وقت زیادہ ہو چکا, میں جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. الذی خلق الموت والحیات. موت جسے ہم شیء عدمی سمجھ رہے ہیں, پروردگار عالم اسے لفظ خلقہ سے نواز رہا ہے. کیسے اس کو حل کریں گے مسئلے کو؟ قرآن ہے. اگر کسی شاعر کا شعر ہوتا تو آپ کہتے خیال ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ حقیقت ہو. اگر کسی خطیب کا نکتہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ نکتہ تھا, پڑھ دیا عوام کے لیے, ضروری تھوڑی کہ حقیقت ہو. یہ قرآن مجید ہے جو سپوزیشن پر گفتگو نہیں کرتا, جو فرضیات پر گفتگو نہیں کرتا. قرآن مجید صرف اور صرف ریالٹی اور حقیقت پر گفتگو کرتا ہے. وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے, وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت و حیات کو خلق کیا. اب یہاں سے موضوع میرا شروع ہو رہا ہے اس تمہید کے بعد, لیکن میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جسے موت و حیات کہتا ہے وہ اور ہے, اور ہم جسے موت و حیات سمجھتے ہیں وہ اور ہے. اب اگر آپ کو گفتگو یاد ہو کہ کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ زندہ لگتے ہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کچھ زندہ لگتے ہیں, صرف ہوتے نہیں ہیں, اور کچھ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. یہ گفتگو میری نہیں ہے, قرآن مجید ہے. تو بس میں آخر کلام میں اسی لفظ کی دو جملے شروع میں کہے تھے, اسی کی دلیل دے کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں. باقی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کبھی اور, اگر وہی بقول استاد سبت جعفر کیے کہ اگر بانیان سے تعلقات صحیح رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اعلی اللہ مقامہ, بڑا بزرگ انسان تھا وہ. بہرحال کسی بہانے سے ذکر ہو جاتا ہے اس مرد بزرگ کا. خیر, تو دلیل کے طور پر میں 2 باتیں سب جلدی سے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بات تمام. آپ دیکھیے
کہ قرآن مجید کہتا ہے کچھ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہیں. اچھا، آپ کسی کی آنکھ میں دھول جھونک دیں گے؟ یہ سامنے لیٹا ہوا، یہ مر گیا. قرآن کہہ رہا خبردار اگر اسے مردہ کہا، یہ زندہ ہے. پروردگار تیرے روب میں آ کر کے چپ ہو جاؤں الگ مسئلہ ہے، لیکن کیسے زندہ ہے آخر؟ وہ اسی بادشاہ کے طریقے سے ہو گیا کہ اس نے اپنا ہاتھی دیا تھا کسی کو پالنے کے لیے. خبردار اگر اس کی موت کی خبر ہم تک لائے، گردن اڑا دیں گے. کوئی بھی اس کا تیاری نہیں تھا اس کو رکھنے کے لیے کہ کون مرے گا تو ہی کم وقت. یہ ایک نے کہا ہم پالتے ہیں اس کو، دیکھیں کیا کرتا ہے. وہ رکھا مر گیا. ایک دن وہ آیا، کہا بادشاہ سلامت، ہاتھی لیٹا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ دم ہلاتا ہے، نہ سونڈ ہلاتا ہے، نہ آنکھ سے کچھ نہیں. کہ کیا مر گیا؟ کہ یہ میں نہیں کہہ رہا. ایک صلوات تو ہے محمد اور آل محمد. پروردگار یہ انسان لیٹا ہے، یہ حرکت نہیں کر رہا، بول نہیں رہا، سن نہیں رہا، دل نہیں دھڑک رہا، نبض نہیں چل رہی، کیا ہوا؟ یہ مرا نہیں ہے. کہ خبردار یہ زندہ ہے. عجیب ہے، عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے. اور اب یہاں تک آیا ہوں تو ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ قرآن مجید نے اس مفہوم کو دو لوگوں سے کہا ہے. توجہ کیجئے گا، دو لوگوں سے یہ مفہوم قرآن مجید نے کہا. ایک پیغمبر سے کہا اور ایک عوام الناس سے کہا. دو لوگوں سے اس مفہوم کو. اللہ رے احتیاط قرآن مجید. توجہ کیجئے گا، یہ بات یہاں پر کہ نہیں ہے، لیکن میں جلدی سے چونکہ زبان پر آئی کہہ دے رہا ہوں. کتنی احتیاط سے بات کی. ابتدا میں کہتا ہے، پیغمبر سے کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہم سے کہتا ہے اور آپ سے کہتا وَلَا تَقُولُوا. تقولو یعنی کہنا نہیں، تحسبنہ یعنی خیال مت کرنا، یعنی تمہارا کنٹرول خیال پہ نہیں ہے تو ہم تم سے کہیں گے بھی نہیں کہ خیال نہ کرنا. تمہارا کنٹرول زبان پہ ہونا چاہیے. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. پیغمبر سے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. یہ ابتدائی کلام ہے. لا تقولوا لا تحسبن. آخر میں کہتا ہے، پیغمبر سے کہتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون. یہ اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. ہم سے کہتا ہے کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. جب پیغمبر سے کہا تو الفاظ الگ، جب ہم سے کہا تو الفاظ الگ. کہ انسان اب تو سمجھ، تو ہے، وہ ہے. پیغمبر سے نہیں کہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، نہیں. پیغمبر سے کہتا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. ہم سے کہتا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. تمہیں واقعاً شعور نہیں، صحیح کہہ رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی بیان کر رہا ہے کہ تم ہو، نبی ہے، نہ تم اس جیسے ہو نہ وہ تم جیسا ہے. کتنا فرق ہے. قرآن مجید ہے یہ تو، قرآن مجید ہے یہ تو. دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک اور دوسری جگہ پہ ایک جگہ پیغمبر سے، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ مر گیا ہے ہماری نظر میں. قرآن کہتا ہے زندہ ہے. عجب. ایک جگہ پر قرآن مجید، بس یہ آخری بات، قرآن مجید کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. پیغمبر میرے حبیب، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم تو مردے کو سنا لیتے ہیں، پیغمبر نہیں سنا سکتے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے اسمع افہم، سن اور سمجھ. اور یہ جملہ اس سے بھی کہتے ہیں جس نے نہ زندگی پر سنا نہ سمجھا.
ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس سے بھی کہتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر کھڑے ہیں. پھر وہی بات, معصوم کی گفتگو ہے, خبردار اگر ادھر ادھر کیا. نہیں, ان سے جو کہا جا رہا تو یہ ہے کہ در سے کہو تاکہ دیوار سنے, وہ الگ موضوع ہے. لیکن کہو در سے, کہو اس انسان سے, اس کا نام لے رہے ہیں, شانہ ہلا رہے ہیں, اسمع افہم. اور اب یہاں پر کہیے تو ایک بات کہہ کے جلدی سے گزر جاؤں. آپ نے بھی بہت تلقینیں سنی ہوں گی, میں نے بھی بہت تلقینیں پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا, اگر آپ نے سنا تو مجھے بتائیے گا. اسمع افہم, اے میجر جنرل فلاں صاحب, اسمع افہم, اے ڈاکٹر انجینئر فلاں صاحب, اسمع افہم, اے حجت الاسلام آیت اللہ فلاں صاحب. کچھ نہیں, وہی پیور نیم جو ماں باپ نے رکھا تھا. جتنے القاب تھے سب قبر کے باہر رہ گئے. کم از کم اب تو سمجھو کہ خالی ہاتھ آ رہے ہو. کم از کم فقیران القاب اب تو محسوس کریں کہ کوئی لقب قبر میں کام نہیں آتا. تمہاری حقیقت کام آتی ہے, تمہاری ریالٹی کام آتی ہے, تمہارا باطن کام آتا ہے. سب قبر کے باہر ہے. اسمع افہم, سن اور سمجھ. مالی کی نہ کبھی سنا نہ سمجھا, کہ یہ آج سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی. اس کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا الگ موضوع ہے, لیکن یہ سنے گا بھی سمجھے گا بھی. آج سمجھے گا یہ ہو تو ہم تو سنا لیتے ہیں اسے. وہی لفظ ہے اسمع, سن. اور پیغمبر سے کہہ رہا انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. قرآن ہے یہ تو. عجیب. اچھا کیا مطلب پیغمبر قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے؟ جو خدا کہہ رہا تھا کہ یہاں کہاں چلے آئے, آپ مردوں کو تھوڑی سنا لیں گے. ایسا نہیں ہے, پیغمبر بزم صحابہ میں گفتگو کر رہے ہیں. اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ کے سامنے کچھ وہ ہیں جو زندہ ہیں, کچھ وہ ہیں جو زندہ لگ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کچھ وہ ہیں جو موتا ہیں قرآن کی زبان میں, انک لا تسمع الموتى. آپ ان مردوں کیا سنائیے گا؟ آخر قرآن کنایا کر رہا ہے, بالآخر بیان کرنا چاہتا ہے کہ یعنی یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ مردہ ہیں. آپ نے دیکھا کچھ مر جاتے ہیں ہماری نظر میں, قرآن کہتا زندہ ہیں. کچھ ہماری نظر میں زندہ ہوتے ہیں, قرآن کہتا مردہ ہیں. ختم کر دی بات. ایک جملہ جلدی سے دلیل کے طور پر پیش کروں اور اسی جگہ پر, کیونکہ ابھی ایک بچوں کے سمجھنے کے لیے ہے لہٰذا کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں حیات موقع دے نہ دے تو اشعار اس سلسلے بہت سے ہیں, لیکن بہرحال کون جیتا ہے الآخر. تو وہ ایک لفظ جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں. کچھ زندہ ہوتے ہیں, کچھ زندہ لگتے ہیں. ایک لفظ اور سخت کہہ رہا ہوں, کچھ انسان ہوتے ہیں, کچھ انسان لگتے ہیں. ہر ایک کو انسان نہ سمجھیے گا. انسان ہونے کے معیار قرآن سے لیں. قرآن دستور حیات انسانی کی کتاب ہے. زندہ ہونے کا معیار قرآن سے لیں, انسان ہونے کا معیار قرآن سے لیں. کچھ انسان ہوتے ہیں, کچھ انسان لگتے ہیں.
یہ شکر خدا کا کہ آپ کو لگتے ہیں، ورنہ آپ یہاں نہیں بیٹھنے دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا، ہمیشہ کا واقعہ ہے لیکن میں اپنی جہت سے اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ دلیل بن جائے۔ ایک شخص آیا کہ مولا کتنے حاجی آئے ہیں؟ تو امام نے سر جھکایا کہ ہاں شور بہت زیادہ ہے، یہ لفظیں ہیں یہ، ما اکثر الحجیج، وہ کہہ رہا ہے کتنے زیادہ حاجی ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں ما اکثر الحجیج، شور بہت زیادہ ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں امام کے کلام میں احتیاط کرنا پڑتی ہے سب کو، چونکہ یہ وہ منزل ہے کہ اگر کوئی ایک لفظ غلط کہہ دے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثلاً اگر میں کہوں امام حسین سلام اللہ علیہ کربلا کے میدان میں پیدل جا رہے تھے اور امام حسین گھوڑے سے جا رہے ہوں تو روزہ باطل ہو گیا، چونکہ بہتان لگا دیا آپ نے، اور معصوم پر بہتان لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اتنا اہم ہے یہ مسئلہ، شوخی نہیں ہے معصوم کے بارے میں گفتگو کرنا، ایک قدم پھونک کے رکھنا پڑتا ہے معصوم کے سلسلے میں، وہ فضائل ہو یا مسائل ہو۔ ایک لفظ جھوٹ بول دیجئے معصوم کے لیے بس مسئلہ ختم۔ کہتے ہیں ما اکثر العجیج، شور بہت زیادہ ہے۔ اس نے پھر کہا، امام نے کہا دیکھو گے؟ کہاں ایک بار ایسے کیا، چہرے سے ایک ہاتھ پھیرا امام نے یوں، اور اب جو اس نے دیکھا تو انسان تو کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں، باقی سب وہی ہیں۔ ایک صلاۃ علینا محمد اور آل محمد۔ یعنی اب آپ بتائیے کیا کیا امام نے؟ بس آپ نے کیا کیا؟ امام نے کیا کیا بالآخر؟ امام نے ان انسانوں کو جانور بنا دیا، کتے بلی بھیڑیے شیر چیتے، امام نے ان کو بنا دیا؟ کہا نہیں، بلکہ یہ تھے، اس کو لگ نہیں رہے تھے، امام نے وہ پردے ہٹا دیے۔ یعنی آج بھی کچھ ایسے ہیں جو جانور ہیں لیکن ہمیں انسان لگ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، یہ اس کی ستاریت ہے جو چھپائے ہوئے ہیں، ورنہ تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے، گھر کے اندر کا ماحول بدل جائے اگر وہ اس کو چھپا نہ لیتا۔ اس نے زندگی گزارنے کے لیے چھپایا ہے، محشر میں ظاہر کر دے گا، قیامت میں ظاہر کر دے گا کہ تم اب پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں انسان تھے یا انسان لگ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزو، انسان بننے کا دستور قرآن مجید سے لیں، زندہ رہنے کا دستور قرآن مجید سے لیں، چاہے قرآن صامت سے لیں یا قرآن ناطق سے لیں، چاہے قرآن صامت سے لیں چاہے قرآن ناطق سے لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے لیکن بیان کا موقع نہیں ہے۔ جو زندگی عطا کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو موت ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو وقف کر دے سرکار سید الشہداء کے لیے، میرے عزیزو، ایک نوحہ کسی کا حسین پسند کر لیں، اس کے زندہ رہنے کے لیے بہت ہے۔ ایک کلام کسی شاعر کا مولا پسند کر لیں، ایک تقریر کسی مقرر کی امام حسین قبول کر لیں، لیکن یہ کب ہوگا کہ جب ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں۔ بہت ہے، اگر کوئی انسان اپنی عمر کے تقریباً 40 برس تک سرکار سید الشہداء کے لیے نوحہ خوانی کر رہا ہو تو کوئی نہ کوئی تو ایسا لمحہ ضرور آیا ہوگا کہ جب دل صرف حسین کی طرف لگا ہوگا۔ کوئی معمولی بات ہے یہ وہ خاندان ہے جو کسی سے کچھ نہیں لیتا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے یہ خاندان دنیا میں۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا، آپ نے بہت سنا ہے اس جملے کو، لیکن میں اپنے حساب سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کہا، بلکہ امام سجاد نے نقل کیا کہ میں بیمار ہونے کے باوجود بابا کے خیمے کے قریب پہنچا کہ دیکھوں بابا کہتے کیا ہیں۔
امام حسین نے شب عاشور اپنے سارے ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور اس کے بعد آ کر کے امام نے گفتگو کی، تھوڑی سی گفتگو. وہ پھر کہتے ہیں سنو، میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا رہا ہوں، قد اذنت لکم، تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اذن دے رہا ہوں، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، رات کو اپنے لیے سواری بناؤ اور چلے جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ہیں، کوئی مذاق تو نہیں فرما رہے نعوذ باللہ؟ نہیں، امام حسین اپنے ساتھیوں کو آزما رہے تھے. عجب، 3 دن کے بھوکوں کو آزما رہے تھے، 3 دن کے پیاسوں کو آزما رہے تھے. جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے 3 دن سے سرکار سید الشہداء کے ساتھ پیاسا ہے، وہ آزمائے جانے کے قابل ہے. تو کہتے ہیں میرے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لو اور لے کے چلے جاؤ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہانہ دے رہے ہیں، بہانہ دے رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ اگر تم سے کوئی کہے کہ بھاگ کے آئے تو کہنا بھاگ کے نہیں بلکہ اس کو بچا کے لایا ہوں. سروں پر طائر بیٹھ گئے سارے اصحاب کربلا پر. آخر کون سی ایسی غلطی ہو گئی، کوئی سوء ادب ہو گیا، کیا ہوا؟ امام حسین کہہ رہے چلے جاؤ، کہہ چکے ہیں کل جنگ ہے اور آج کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. دیکھیں آپ میرے عزیزو، اس جہت سے دیکھیے گا کربلا بہت عجیب نظر آئے گی. کیوں کہہ رہے ہیں آخر مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ سارے کے سارے خاموش ہیں، کسی میں گفتگو کا یارہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے سکوت کس نے توڑا؟ اس کے علاوہ کوئی توڑ بھی نہیں سکتا تھا. جو سب سے قریب تھا امام حسین سے، امام سجاد کی بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ وہ امام ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے. سب سے قریب کربلا کے میدان میں کون ہے امام حسین سے؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ، ام البنین کا لال، سب سے قریب ہے معنوی اعتبار سے امام حسین سے. جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہتے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا کہ کل جنگ ہے یا آپ کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں. خطیب کچھ کہے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مقتل سے. ایک لفظ امام جناب عباس نے کوئی اس طرح کا نہیں کہا. پوچھتے لما نفعل ذلک، مولا ہم یہ کیوں کریں، کیوں کریں؟ لنبقى بعدک، تاکہ آپ کے بعد باقی رہے. لا اران اللہ ذالک اليوم ابدا، خدا ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے. آپ توجہ کیجئے، بس میں مصائب کی منزل آ گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو. جو کربلا ہے ہی ایسی، لیکن میں 2 لمحے روک کے بیان کر رہا ہوں. امام حسین نے کیا کہا؟ جس کا جہاں جانا ہو چلا جائے، میں تمہارے اوپر تم کو عزم دے رہا ہوں، تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں. لا زمام لکم، تمہارے اوپر بیعت نہیں ہے. اذنت لکم، تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے. کہنا کیا چاہیے تھا مولا؟ ہم چلے جائیں گے تو آپ اکیلے کیا کریں گے فرزند رسول؟ یہ اتنا بڑا لشکر ہے مولا، آپ اکیلے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمارا رہنا آپ کے لیے ضروری ہے مولا. کچھ نہیں. جناب عباس سلام اللہ علیہ نے ایک لفظ حسین کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف کہتے ہیں مولا ہم یہ کیوں کریں؟ تاکہ آپ کے بعد باقی رہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ فرزند رسول، اگر آپ کو اپنی بقا کے لیے ہم ضروری نہیں ہیں، ہم کو اپنی بقا کے لیے آپ ضروری ہیں. امام اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اگر مجھے کربلا برپا کرنا ہے تو تم نہ رہو گے تب بھی حسین کربلا برپا کر دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے حسین حسین ہے. تم اس قابل تھے تو ہم نے تمہیں بطور انعام کربلا تک پہنچا دیا. کربلا بغیر حبیب کے برپا ہو جائے گی، لیکن حسین چاہتے نہیں ہیں کہ جو اس قابل ہو وہ کربلا میں نہ ہو.
حسین کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا حسین آج ہمارا محتاج ہوگا نعوذ باللہ کہ ہم مجلس پڑھیں, ہم ماتم کریں, ہم سینہ زنی کریں, ہم نوا پڑھیں اور ہم سلام پڑھیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حسین کسی کا محتاج نہ رہا ہے نہ رہے گا. حسین کی عزا کا ذمہ دار پروردگار ہے. ہمیں ہر نوحے کے بعد, ہر مجلس کے بعد, ہر شاعری کے بعد پروردگار کے سامنے شکر میں سر رکھنا چاہیے اور کربلا کو رک کر کے کہنا چاہیے فرزند رسول آپ کا شکریہ, فرزند رسول آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دے دیا آقا, ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کتنی. بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی, یہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی آپ نماز ظہر پڑھ کر کے مجلس میں آئے تھے, ایک ساتھی سرکار سید الشہداء کا آگے بڑھا اور کہتا ہے مولا یہ اول وقت نماز ظہر ہے, دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھیں. عجیب کتنا فرق پیدا ہو گیا امام علی علیہ السلام کے صحابی اور امام حسین کے صحابی کے درمیان. کتنا ترقی کر دیا زمانے میں, کتنا بلند کر دیا ائمہ طاہرین نے مزاج کو کہ کہاں تک پہنچا دیا. امام حسین خاموش رہے, کچھ دیر چپ رہے اور اس کے بعد سر اٹھایا اور کہتے ہیں قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین, تم نے نماز کو یاد رکھا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. پھر کہتے ہیں ہاں یہ اول وقت نماز ہے, یعنی آنے والا شوق عبادت میں تھوڑا پہلے پہنچ گیا. اور امام حسین نے انتظار کیا اول وقت کا, چونکہ امام وہ ہے جو سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے تک نماز کے اول وقت کو پہچانتا ہے. ہاں یہ اول وقت نماز. حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ میں نماز پڑھ لوں. جناب حبیب گئے لیکن وہ جواب ملا جو برداشت نہ ہوا. کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھیے, ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں. چونکہ جنگ کے میدان میں نماز پڑھنے کا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو کچھ لوگ جا کر کے جنگ کریں, کچھ لوگ آ کر کے نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد بدل لیں. جو جنگ کر رہے تھے وہ نماز پڑھیں, جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جنگ کریں. حبیب نے کہا مولا میں ان کو دیکھتا ہوں, چونکہ فقیہ زمان ہے حبیب, آپ نماز پڑھیں. امام حسین خاک گرم کربلا پر قبلہ رخ کھڑے ہوئے, آواز دی اللہ اکبر. دو ساتھی سامنے آئے, سعید اور زہیر, تیروں کو روکنے کے لیے امام کے سامنے کھڑے ہوئے. تیر آ رہے ہیں امام حسین کی طرف. اللہ, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, فرزند رسول کی نماز اور اس پر تیر. مثلاً کچھ تیر جناب زہیر نے تلوار سے کاٹے, کچھ کو ڈھال پر روکا, کچھ کو بدن پر لیا, لیکن جناب سعید نے سارے تیر سینے پر روکے. تاریخ کہتی ہے 17 تیر سینے کے پار تھے, لیکن کوئی طاقت ہٹا نہیں پا رہی سعید کو. اور جب امام نے سلام پھیرا تو سعید تیورا کے گرے. امام حسین مصلی گرم کربلا سے اٹھے اور آ کر کے سعید کے سرہانے بیٹھے, اور سعید کا دم اکھڑ چکا ہے اور ایسے عالم میں کہتے ہیں حل وفیت عہدی یا ابن رسول اللہ. عجیب بات ہے میرے عزیزو, اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی کہہ رہے ہیں مولا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اے میرے مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے. امام نے کہا ہاں سعید انت امامی فی الجنہ, تم آگے آگے جنت جا رہے ہو. اس مرحلے پر میں آواز دوں گا, اے سعید یہ نماز ظہر تھی جو تم نے پڑھوا دی, ہائے نماز عصر, وہ گودال قتل کا, وہ 4000 تیر انداز, وہ حسین سجدہ ریز. ایسے موقع پر کون تھا جو تیروں کو روکتا؟ کوئی نہ تھا, بلکہ ذوالجنا تھا جو چاروں طرف گھوم رہا تھا. شاید یہ زبانے بے زبانی میں کہہ رہا ہو, اے مولا اگر سعید نہیں تو دل چھوٹا نہ کرو, اگر زہیر نہیں تو دل چھوٹا نہ کرو. مولا آپ نماز پڑھیے, میں تیروں کو روکتا ہوا گا. آخری جملہ جب
یہ ذمہ داری پوری کر لی، دشمنوں کو دور بھگا دیا، 40 سے زیادہ لوگ فنار کیے ہیں ذوالجناح نے۔ جب دشمن پیچھے ہٹ گئے عمر سعد کے کہنے پر اور تھوڑا سا امن محسوس کیا تو اب خیموں کی طرف چلا، چونکہ جان دیکھ رہا تھا کہ سب کی خبر مولا لے کر کے خیمے تک آ رہے تھے، ہائے اب تو کوئی نہ رہ گیا۔ خیمے کی طرف چلا، امام باقر فرماتے ہیں کہ کہتا ہوا جا رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قد قتلت ابن بنت نبی، ارے ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، اس نبی اس امت نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ در خیمہ پر آیا، بیویاں باہر نکلی، امام زمانہ کہتے ہیں میں اس منظر کو کیسے بھولوں کہ جب خالی گھوڑا در خیمہ پر پہنچا، بیویوں نے اپنے آپ کو بے وارث محسوس کیا، کوئی پیروں سے لپٹی ہوئی، اے میرے وارث کے گھوڑے، میرے وارث کو کہاں چھوڑا؟ ایک ایک بیوی گفتگو کر رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے آئی، اس نے کچھ نہیں کہا کہ میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کچھ نہیں، کہتی ہے میرے ذوالجناح اے بابا کے وفادار گھوڑے، مجھے صرف اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا تھا؟ حل سقیا ابی ام قتلوہ عطشانا، ارے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا غافر المذنبین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص سید علی ہاشم زیدی ابن سید علی قاسم زیدی اور بالاخص شہدائے راہ اہل بیت کو ایصال فرما دیں۔ Thank you.